السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، کل جو میں نے سیشن ریکارڈ کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں چند باتیں رہ گئی تھیں، کیونکہ اصل میں ذہن میں اتنی باتیں تھیں یعنی تو جب میں اس کے بلٹ پوائنٹس بنانے لگا تو کچھ باتیں لکھنا ہی بھول گیا، اور پھر درس اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ ذہن بھی تھک گیا۔ جو بلٹ پوائنٹس میں تھا وہی بیان کیا، اور کافی کچھ جو ہے وہ یعنی جو ذہن میں چیزیں تھیں لکھی نہیں تھیں وہ رہ گئیں۔ بہرحال سب سے اہم چیز جو میں نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ درس سنے گا یا جس نے نہیں بھی سنا اور اس کو اس کا پتہ چلے گا، تو سب سے پہلے تو اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ چونکہ یہ نبیل السندھی جو ہے، نبیل نثار شیخ، یہ سلفی وہابی مولوی ہے، سعودیہ میں پڑھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ابن تیمیہ کا تو یہ دفاع کرے گا، کیونکہ ابن تیمیہ ان کے لیے حرف آخر ہوتا ہے۔ جیسے وہ انجینئر صاحب نے خود کہا کہ یہ لوگ حدیثیں اتنی نہیں بیان کرتے خطبے میں جتنا قال شیخ الاسلام کہتے ہیں، تو ان کے لیے تو ابن تیمیہ ہر چیز میں حرف آخر ہوتا ہے، چاہے فقہی مسائل ہوں، عقدی مسائل ہوں۔ تو اس لیے ان کو جو ہے وہ درد ہوا ہے کہ ابن تیمیہ کا رد کیا گیا، اور ابن تیمیہ تو غلط ہو نہیں سکتے، تو اس لیے ابن تیمیہ کے دفاع پہ اتر آئے۔ تو یہ چیز بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے گی جو یعنی انجینئر علی مرزا سے متاثر ہیں، یا جو بعض لوگوں کا تعامل دیکھ کر یہ ان کو تاثر ملتا ہے کہ واقعی یہ جو سلفی حضرات ہیں یہ ابن تیمیہ سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ یہاں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ میں بفضل اللہ کوئی بھی بات کسی بھی عالم کی بلا تحقیق نہیں لیتا، یعنی جب تک میرے دل کو وہ ادلہ، جو بھی امام، چاہے ابن تیمیہ کو میں پڑھوں یا کسی اور کو پڑھوں، اس کے ادلہ سے مطمئن ہو کہ میں وہ قول اپناؤں گا، صرف اس لیے کبھی نہیں کہ یہ ابن تیمیہ نے کہا ہے۔ اور کتنے مسائل میں، چاہے وہ فقہی مسائل ہوں یا بعض دوسرے تفصیلی یعنی جزوی تفصیلیں ہوں، عقائد کے بعض جزوی مسائل کی، اس میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ابن تیمیہ کی ان مسائل میں مخالفت کرتا ہوں، اور وہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں کچھ مسائل میں ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی ہے، بعض لغوی مسائل میں۔ تو ابن تیمیہ کو ہم یعنی معصوم عن الخطا نہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن عملاً اس کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ نہ میں کہتا ہوں، نہ میں اس کا عملاً اس کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ ہر چیز میں ابن تیمیہ کی تحقیق کوئی لے کے میں اسی کا قائل ہو کے بیٹھ جاؤں، ابداً۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بلکہ میں تو ہمیشہ یعنی ہمارا یہی رہا ہے کہ طلاب کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جالس غیر شیخک تعرف خطأ شیخک، کہ اپنے شیخ کو چھوڑ کے دوسرے مشائخ کے پاس بھی بیٹھا کرو، تاکہ تمہارے شیخ کی غلطیاں پتہ چلیں۔ ایک ہی شیخ کے پاس ہمیشہ بیٹھو گے تو اسی کے ہو کے رہ جاؤ گے، اس کی غلطیوں کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ دوسرے شیوخ کے پاس بھی بیٹھو تاکہ تمہیں اپنے شیخ کی غلطی کا پتہ چلے۔ تو انسان جو طالب علم ہوتا ہے وہ پڑھے، سب کو پڑھے، مفسرین کو سب کو پڑھے، بخاری کی شرح پڑھے تو فتح الباری بھی پڑھے، تو وہاں اسی طرح عمدۃ القاری بھی پڑھے، دونوں ایک دوسرے پر رد کرتے ہیں، اس کو پتہ چلے ان کی کیا دلیل ہے، ان کی کیا دلیل ہے۔ یہ نہیں کہ قال الحافظ اور خلاص، قال الحافظ فی الفتح، وہ وہیں سے کاپی پیسٹ مارتا چلا جائے، جو بھی حدیث آئی قال الحافظ فی الفتح، تو پھر لغت اور اصول فقہ پڑھنے کا کیا فائدہ اگر قال الحافظ مقلد کے مقلد ہی رہنا ہے تو۔ یعنی میں اس کی بات، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، میں جو طالب علم ہوتا ہے جس نے اصول فقہ پڑھی ہے، لغت پڑھی ہے، کس لیے پڑھی ہے اصول فقہ؟ تاکہ دلیلوں میں ترجیح کرے، تاکہ جب علماء کا اختلاف آئے تو اس کے پاس وہ آلہ ہو، اس کے پاس وہ ٹولز ہوں جس سے وہ کلام کا موازنہ کر سکے، دلیلوں کو پرکھ سکے، دونوں کو تول سکے اور ترجیح کر سکے۔ تو طالب علم جس نے اصول فقہ پڑھی ہے، جس نے نحو پڑھی ہے، جس نے صرف پڑھی ہے، جس نے بلاغہ پڑھی ہے، پھر اس نے حدیث پڑھی ہے، تو پھر وہ بھی آگے وہی قال الحافظ کر کے ہی بیٹھ جائے
یا فقہی مسئلے میں آ کے قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ کذا کذا کذا، پھر آخر میں وہو الراجح واللہ اعلم، تو پھر وہ طالب علم نہیں ہے، وہ یعنی عامی ہے۔ تو یعنی جو جانتے ہیں مجھے وہ جانتے ہیں کہ میں سب سے اس چیز کا مخالف ہوں کہ انسان جو ہے طالب علم جو تعلیف کر رہا ہے کوئی مسئلے پر یا کوئی بحث یا مقالہ لکھ رہا ہے، بس وہ ابن تیمیہ کی بات نقل کر کے اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، یعنی خود اس میں اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ دلیل کو خود بیان کر سکے، سمجھ سکے، اس کے خلاف شبہات کا جواب دے سکے۔ اسی لیے ابن تیمیہ کی ایک بہت پیاری بات ہے، آج شیخ عزیر نے ویسے یاد دلا دی آفس میں کسی بات پہ، تو جواب اعتراضات الحمویہ میں نے 10 منٹ کا کہا ہے، لیکن شاید تھوڑا سا لمبا ہو جائے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو۔ جواب الاعتراضات علی الحمویہ میں ایک بات ابن تیمیہ نے کہی ہے کہ ایک ہوتا ہے مسئلے کو سمجھنا، اس سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان مسئلے کو بیان کر سکے صحیح طرح سے۔ بعض لوگوں کو علم ہوتا ہے لیکن وہ اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو آگے سمجھا بھی سکے۔ اس سے بڑھ کے آگے درجہ ہے کہ انسان اس کو ثابت کر سکے دلیلوں سے، اور اس سے آگے بڑھ کے چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان اس مسئلے پر کوئی شبہ اٹھائے تو اس کے شبہ کا جواب بھی دے سکے۔ تو جو یعنی اکثر لوگ پہلے دوسرے درجے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، بس وہ یہی ہوتا ہے کہ قال ابن تیمیہ، قال حافظ ابن حجر، یا جو ہے بعض تو اتنا اوپر بھی نہیں جاتے۔ اور جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے عربی میں اپنے فیس بک پیج پہ ایک مقالہ لکھا تھا پچھلے سال رمضان میں، کہ اپنے سلفی بھائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے جو بعض مسائل میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، بعض عقیدے کی جزوی مسائل میں جو تفصیلی مسائل ہوتے ہیں، مین عقیدہ تو الحمدللہ اہل سنت کا ایک ہی ہے، لیکن بعض تفصیلیں ہوتی ہیں، تفاصیل ہوتی ہیں، یعنی عقیدے سے متعلق یا فقہی مسئلہ ہوتا ہے جس کا عقیدے سے تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے، جیسے تارک الصلاح ہے، کیا وہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ دونوں لوگ یعنی جو اس کے قائل ہیں جو اس کے قائل ہیں، یا تو یہ کرتے ہیں کہ ایک فریق جو ہے ابن باز سے دلیل پکڑتا ہے تو دوسرا فریق شیخ البانی سے دلیل پکڑتا ہے، یا اگر اوپر جاتے ہیں تو دونوں فریقین جو مسئلے کا قائل ہے جو مسئلے کا قائل نہیں ہے، دونوں ابن تیمیہ سے دلیل پکڑتے ہیں اور دونوں ابن تیمیہ کا مختلف کلام لا کے بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی ابن تیمیہ نے کہا۔ دوسرا فریق بھی آتا ہے کہ نہیں ابن تیمیہ نے وہاں آپ نے غلط سمجھا ہے، دوسری جگہ پہ یوں کہا ہے، تو مسئلہ تو حل نہیں ہوا، آپ اسی میں گھوم رہے ہیں، ابن دوامت التیمیہ میں، تیمی دائرے میں گھوم رہے ہیں آپ۔ تو میں نے کہا تھا، میں نے مقالے میں لکھا تھا کہ یعنی اہل علم کو چاہیے کہ اس سے اوپر بھی جائیں اور اللہ کے کلام میں مسائل ایسے ان مختلفی مسائل کا حل اللہ کے کلام میں ڈھونڈنے، ضرور کسی نہ کسی آیت میں ان کو اشارے ملیں گے جس سے ایک قول کی ترجیح ہوگی دوسرے قول پر۔ اللہ کے کلام کو پڑھیں تو صحیح ہدایت کی نیت سے۔ اور پھر میں نے اس کی ایک مثال دی تھی کہ یہ آیات ہیں جس سے مثال کے طور پہ تارک الصلاح کی تکفیر ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال تو الحمدللہ یعنی میں نے جو کل ریکارڈنگ کرائی یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی ابن تیمیہ کا یعنی میں تیمی ہوں، میں گوارا بھی نہیں کروں گا میں اپنے آپ کو تیمی کہوں۔ تیمیہ یعنی جس چیز کو میں مانتا ہوں یا جس عقیدے کو میں رکھتا ہوں اس لیے نہیں رکھتا کہ ابن تیمیہ نے کہا ہے، الحمدللہ، یا اس لیے کہ یہ ابن باز نے کہا ہے، یا اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب نے کہا ہے، بلکہ انشاءاللہ اگر بالفرض ابن باز اور ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ تینوں قبر سے اٹھ کے آئیں اور کہیں کہ ہمارا عقیدہ غلط تھا، ہم نے قبر میں جا کے ہمیں پتہ چل گیا، پھر بھی جس چیز کا میں قائل ہوں میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں ان لوگوں کی وجہ سے نہیں قائل، ان علماء رحمہم اللہ تعالی ورضی عنہم وجزاہم عن الاسلام والمسلمین خیرا، ان ائمہ کی وجہ سے ان کا قائل نہیں ہوں، ہاں ان کے ذریعے سے علم ہم تک پہنچا، لیکن میں اس وجہ سے قائل ہوں کہ مجھے دلیلوں سے میری تسلی ہو گئی، مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ مسئلہ حق ہے، مجھے تسلی اور اطمینان ہو گیا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے جس سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چاہے محمد بن عبد الوہاب قبر سے اٹھ کے آ کے کہیں کہ نہیں ہم نے قبر میں جا کے دیکھا کہ غیر اللہ کو پکارنے سے انسان دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، پھر بھی اس کی بات نہیں لوں گا کیونکہ مجھے قرآن کی آیت سے یہ تسلی ہو گئی ہے۔ تو آگے یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی وجہ سے نہیں میں نے یہ عقیدہ اپنایا۔ تو ابن تیمیہ کی دفاع میں نے جو بات کی ہے کیونکہ یہ علماء کا ہم پر حق ہے، اس لیے نہیں کہ میں مقلد ہوں۔ اور الحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جن کتب پر میں نے کام کیا ہے، جو کتب چھپی ہیں ابن تیمیہ کی یا ابن القیم کی،
ان پہ جو میں نے تحقیق کی ہے یا ان پہ جو میں نے ان کے مخطوطات سے ان کو کولیٹ کر کے جو میں نے کرٹیکل ایڈیشن اس کے تحقیقات وہ کتب ابن تیمیہ کی اور ابن القیم کی شائع کی ہیں یعنی مشائخ کے ساتھ مل کر، اس میں جہاں بھی یعنی ابن القیم کی مثال کے طور پہ تہذیب السنن جو ان کا ابو داؤد پہ سنن ابی داؤد پہ حاشیہ ہے، اس کی دوسری تیسری جلد میری 3 جلدوں میں ہے، دوسری تیسری جلد میری تحقیق کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ ابن القیم کی زاد المعاد تیسری جلد پوری میری تحقیق کے ساتھ ہے جو مغازی کا حصہ ہے تقریباً 900 صفحے کا۔ مدارج السالکین کی دوسری جلد میرے تحقیق کے ساتھ ہے۔ جہاں مجھے لگا یا مجھے معلوم ہوا کہ ابن القیم سے یہاں وہم ہوا ہے، میں نے نیچے لکھ دیا، یہ نہیں کہ یہ ہمارا بابا ہے تو جو ہے خاموش ہو کے گزر جاؤں کہ نہیں، جہاں پتہ چلا حدیث بیان کرنے میں وہم ہوا، انسان سے ہوتا ہے، اس زمانے میں ان کے سامنے شاملہ تو نہیں تھا نا کہ وہ حدیث وہاں سے کاپی پیسٹ مارے، یادداشت سے انسان لکھتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بخاری کی حدیث ہوتی ہے مسلم کی طرف نسبت کر دیتا ہے، بخاری مسلم میں نہیں ہوتی بخاری کی طرف نسبت کر دیتا ہے، مسند احمد میں ہوتی ہے اور اس کی نسبت بخاری کی طرف کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے، راویوں کے ناموں میں غلطی ہو جاتی ہے، بہت سی چیزوں میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں غلطی ہوئی نیچے میں نے لکھا کہ جی یہ جو ہے یہ وہم ہے، یہ غلطی ہے، رحمہ اللہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ یعنی ابن تیمیہ کی کوئی تنقید پر کوئی علمی مقالہ لکھے، سب سے پہلے میں اس کو جا کے خریدوں گا اور مجھے خوشی ہوگی تاکہ میں پڑھوں اور اگر میرے علم میں اضافہ ہو تو۔ لیکن تنقید ادب کے ساتھ ہوتی ہے، تنقید ادب کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ابن تیمیہ کا جو میں نے کل دفاع کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ علماء کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کا ادب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، یہ امام بخاری کے ادب المفرد وغیرہ میں یہ حدیث مروی ہے کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے، میرے غالباً عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی اسناد سے مروی ہے ادب المفرد امام بخاری کی ادب المفرد میں کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو بڑوں میں علماء سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر بعض روایت میں ہے کہ لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہم بڑے کی تعظیم نہ کرے، چھوٹے پر رحم نہ کرے اور عالم کو نہ جانے، یعنی عالم کا حق نہ جانے۔ تو عالم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس علم کی وجہ سے جو اس کے سینے میں ہے، اس علم کا ہم احترام کریں، اور اگر کہیں اختلاف کرنا ہے تو ادب کے ساتھ کریں۔ انسان اپنے باپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہے تو ادب کے ساتھ کرتا ہے، عالم کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ میرا جو ہے کل جو میں نے بیان کیا اس کا یہ مقصد تھا، ورنہ الحمدللہ جو ہے علمی رد کرتے ہیں اور دوسروں کا علمی رد پڑھتے ہیں اور ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتے ہیں اور ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم، کہ اللہ جو لوگوں میں اختلاف ہوا ہے اس میں جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں دکھا۔ تو یہ دعا الحمدللہ کرتا ہوں اور ہمیں کرنی چاہیے، اور کسی کو جو ہے مبرع عن الخطا یا معصوم عن الخطا نہ سمجھتا ہوں، نہ عملاً اس کا جو ہے مظاہرہ کرتا ہوں کہ کسی کی بات کو میں ہمیشہ من و عن قبول کر لیا کروں بلا دلیل اور بلا تحقیق۔ یہ ایک بات تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ علماء سے اختلاف کرنا چاہیے، اور یعنی لیکن ہر چیز کا ایک موقع و محل ہوتا ہے، ہر چیز ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی، ہر چیز ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی، ہر چیز میڈیا میں پھیلانے کی نہیں ہوتی۔ انسان جو کم علم ہوتا ہے نا، اس کو کوئی مسئلہ پتہ چل جائے تو اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ جا کے سب کو بتاتا ہے، وہ جی اس کو پتہ چل جائے کہیں ابن تیمیہ نے غلطی کی ہے، وہ جا کے بتائے گا جی فلاں کتاب میں ابن تیمیہ نے وہ حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث کی نسبت بخاری کی طرف کی ہے، وہاں تو اس بخاری میں ہے ہی نہیں، ہو بات سب کو بتاتا پھرے گا کیونکہ اس کو ایک ہی مسئلہ پتہ چلا ہے۔ لیکن جس نے بہت زیادہ پڑھا ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ خالی برتن جو ہے کیا ہے، وہ خالی ڈھول زیادہ آواز دیتا ہے یا وہ زیادہ وہ بجتا ہے۔ جو بھرا ہوگا علم سے اس کو اتنے مسائل پتہ ہوں گے، اس کو یہ مسئلہ بیان کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ تو ہر چیز لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ،
ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کو جن کو اللہ نے کتاب دی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میری بندگی کرو، اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں لوگوں سے؟ کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ. ربانی، اب ربانی کون ہوتا ہے؟ ابن عباس اور ابن عباس سے مروی ہے حکماء فقہا، کہ وہ حکمت والا فقیہ جو حکمت رکھتا ہے. ایک ہوتا ہے فقہ رکھنا، دین کی سمجھ رکھنا، اس کے ساتھ اس کے پاس حکمت بھی ہوتی ہے. اور ابن مسعود نے بھی یہی فرمایا کہ حکماء علماء یا علماء حکماء، علم رکھتے ہیں اور حکمت بھی رکھتے ہیں. تو علم رکھنا اپنی جگہ، لیکن حکمت ضروری ہے. حکمت کیا ہوتا ہے؟ حکمت یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز اس کی مناسب جگہ پہ رکھے، ہر چیز کو اس کا مناسب حق دے. تو علم بھی ہر جگہ، ہر علم ہر ایک کو نہیں بتانے والا ہوتا، ہر علم ہر وقت نہیں بیان کرنے والا ہوتا، ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے. ایک بندے کو نماز پڑھنا نہیں آتی، ایک بندے کو وضو کرنا نہیں آتا، اور آپ جو ہے اس کو ابن تیمیہ کے مسائل اور جی وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ اور جہمیہ اور پھر یہ رد ہوا اور وہ رد ہوا، یہ آپ بیان شروع کر دیں، اور خلق القرآن اور امام احمد اور پھر قرابیسی اور پھر ابن ابی دعاد، پھر بشر المریسی، پھر دارمی نے رد لکھا، یہ جہالت ہے. تو حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ اس کی پراپر پلیس پہ رکھیں. جو علم جس کو دینے کا ہے، جو اس علم کا اہل ہے، اس کو یہ علم دیں. جس کو اس علم کی ضرورت ہے اس کو وہ بتائیں. جس کے لیے یہ علم نقصان دہ ہے اس کو یہ نہ بتائیں. تو اسی لیے امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا صحیح بخاری میں کہ یقال الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، کہ ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے بصغار العلم قبل کبارہ، یعنی بیسک چیزیں بتا کے بڑی چیزوں سے پہلے. تو ربانی، اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ. ربانی کون ہوتے ہیں؟ جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، پہلے بنیادی چیزیں بتا کے، چھوٹی آسان علم کی چیزیں جو بنیادی ہیں وہ بتا کے، قبل کبار ہی، بڑے مسائل بتانے سے پہلے. آپ بڑے مسائل میں لوگوں کو الجھا دیں، ان کو چھوٹے مسائل کا پتہ ہی نہ ہو، ان کو جو ہے نماز پڑھتے ہیں نماز کے معنی کا پتہ نہ ہو، فاتحہ کے معنی کا پتہ نہ ہو، ان کو یہ پتہ ہو کہ ابن تیمیہ نے وہاں غلطی کی تھی، ابن سیرین نے وہاں غلطی کی تھی، معاویہ نے وہاں غلطی کی تھی. قبر میں نماز کا پوچھا جائے گا، معاویہ کا نہیں پوچھا جائے گا. تو یعنی یہ قرآن کی ہدایت ہے، کونوا ربانیین، کہ لوگوں کو کی تربیت کرو حکمت کے ساتھ. اور یہی صحابہ کا بھی منہج تھا. علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ پہچان سکتے ہیں، گراسپ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کی عقل میں سما سکتی ہیں. اتريدون ان يكذب الله ورسوله، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی ایسے بڑے مسائل، پیچیدہ مسائل بیان کرو گے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ رسول کی تکذیب شروع کر دیں، اللہ رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ اب آپ جو ہے صفات میں جو جہمیہ اور معتزلہ کا اختلاف اور اشاعرہ کا اور خلا اور ملا کی بحثیں شروع کر دیں، اور تسلسل الحوادث کی مسئلہ. اب یہ میں نے کل واللہ یعنی مجھے بڑا دکھ ہوا اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ میں نے مسئلہ بیان کیا. اگر اس شخص نے یہ چھیڑا نہ ہوتا، یعنی یہ حوادث کا مسئلہ، اور اس کو کفریہ عقیدہ کہہ کے لوگوں کو بیان نہ کیا ہوتا، تو میں کبھی نہ بیان کرتا. لوگ فطرتاً مانتے ہیں، لوگ فطرتاً الحمدللہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، عالم ہے، زندہ ہے، قدرت رکھتا ہے فعل پر، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. خلاص یہی تو عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ. اب اس دنیا سے پہلے کچھ تھا یا نہیں تھا، تسلسل تھا نہیں تھا، یعنی یہ بحثیں لوگوں کو ان میں مبتلا کرنا، اور تاکہ پھر لوگوں کے ذہن میں شکوک آئیں، پھر وہ قرآن حدیث کی آیت کو جھٹلائیں یا ان کو آپس میں ٹکرائیں. تو یہ جو ہے حضرت علی نے فرمایا کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو ان کے عقل میں سما سکیں، ورنہ لوگ اللہ رسول کی کو جھٹلائیں گے، اللہ رسول کا انکار کر بیٹھیں گے. اسی طرح ابن مسعود سے صحیح مسلم میں مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ انک لن تحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ. جب بھی تم کوئی ایسی بات کرو گے کچھ لوگوں کے سامنے جو ان کی عقل سے بالا تر ہو، تو ضرور وہ ان میں سے بعض لوگوں کے لیے وہ بات تمہاری فتنہ بن جائے گی یا فتنے کا سبب بن جائے گی. جب بھی تم کچھ لوگوں کے سامنے ایسی بات کرو گے جو ان کے لیول سے اوپر ہو، تو وہ تمہاری بات ان کے لیے فتنے کا سبب بنے گی. تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا، انسان وہ باتیں کرے
یعنی دین کو پھیلائے. دین یا تو لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہے, اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کی ان کے قلبی اعمال, اللہ پر بھروسہ, اللہ کے ساتھ خشیت, اللہ کے ساتھ یعنی انابت اور توکل, یہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ ادب ہے وہ بیان کرے عقیدے کے ساتھ. یا لوگ جو عبادات ہیں ان کی تصحیح وہ بیان کریں, نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کے مسائل. زکوٰۃ کے مسائل ہیں, لوگ کتنے اس سے ناواقف ہیں, بیان کرنے کی ضرورت ہے, انسان بیان کرے. پھر انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں, حقوق العباد ہیں, یہ مسائل جن میں لوگ غلطی کرتے ہیں وہ انسان لوگوں کو سکھائے. یعنی جو چیزیں ہیں لوگوں کے لیے نفع بخش ہو, یعنی عالم کو چاہیے یا طالب علم کو چاہیے کہ وہ سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھائے. اور ان چیزوں سے ان کو یعنی یہ ردود علماء میں رہنے چاہیے. یہ ردود تو اصل میں عربی زبان میں علمی کتابوں میں, علمی مجلوں میں بیان ہونے چاہیے. اگر آپ کو ابن تیمیہ پر رد کرنا ہے اور آپ اتنے بڑے ہاٹ شاٹ ہو تو آپ عربی زبان میں ذرا لکھو نا مقالہ ابن تیمیہ کے خلاف, پھر دیکھو آپ پر جو ہے وہ علماء اور محققین اور باحثین کیا وار کرتے ہیں علمی مقالات کے ساتھ. آپ سے تو عربی کی 2 سطر لکھی نہیں جائے گی. تو یعنی علمی ردود علماء کے مابین ہونے چاہیے, اور عوام کے سامنے وہ کھول کے جو ہے وہ پورا رکھ دینا. یعنی یہ ایسا ہی ہے, میں بس یہ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, 20 منٹ ہونے کو ہے. یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ گھر میں ہیں, آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کے والد صاحب ہیں اور آپ کے چچا ہیں یا تایا ہیں, ان میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا, ٹھیک ہے. اب وہ آپس میں ان کی کوئی انبن ہو گئی اور بعد معاملہ شدت کو پہنچا اور کچھ گالم گلوچ ہوئی دونوں طرف سے, اور جو ہے بڑا غصہ ہوئے دونوں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا, ٹھیک ہے. اب آپ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے, آپ نے دیکھا, اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی آپ کے کنسرننگ کسی مسئلے میں وہ بات نہیں ہوئی ان کی, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ بھی ہے تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جا کے نہیں بتاؤ گے میرے باپ نے یہ کہا اس کو, میرے باپ نے کہا اے ظالم بدماش, اس نے اس کو اور گالی دی, اور اس نے پھر جواب میں یہ گالی دی, اور میرے باپ کا موقف یہ تھا, اور اس غلطی وہ میرے باپ کی تھی, لیکن میرے چچا نے ان کو یہ کہا, پھر ان کا وہ پیسے کا اختلاف تھا, وہ زمین پہ اختلاف تھا. آپ یہ چیزیں آپ کو پتہ بھی ہوں گی, آپ اپنے بہن بھائیوں کو نہیں جا کے بتاؤ گے, کیونکہ ان کے کام کی نہیں ہے یہ. ان کے لیے اور آپ کے لیے بھی دونوں قابل احترام ہیں. آپ کو دعا کرو گے کہ اگر آپ اصلاح نہیں کروا سکتے, آپ کو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا آپ اصلاح کراؤ, لیکن وہ آپ کی نہیں سنیں گے, تو آپ دعا کرو گے کہ اللہ دونوں کی صلح کروا لے اور دونوں میں جو ناچاکی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے. آپ سائیڈ بھی نہیں لوگے, آپ اپنے چچا کا بھی احترام کرو گے, اپنے باپ کا بھی احترام کرو گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مثال ہے کہ آپ علماء میں اگر کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو اس کو علماء کے مابین رہنا چاہیے, نہ کہ آپ وہ ان علماء کے مابین اختلافات کو لے کے عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں اور عوام کو ان چیزوں میں بزی کر دیں. اور عوام تو ہے ہی ایسی, یعنی ان کو کوئی چسکا لگ جاتا ہے ان چیزوں کا, تو پھر وہ علم کی طرف آتے ہی نہیں. اب لوگوں کا ہم نے اصل میں مناظرین نے اور ان بعض لوگوں نے لوگوں کا اصل میں ٹیسٹ خراب کر دیا ہے, ذائقہ خراب کر دیا ہے. ان کو مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب کسی پر رد ہو, کسی پہ رد والی ویڈیو بنائیں آپ, ہزاروں جو ہے وہ ویوز آ جائیں گے, لیکن آپ کسی آیت کی تفسیر میں کوئی ویڈیو بنائیں کوئی سننے کو نہیں آئے گا, کیونکہ لوگوں کا ذائقہ ہے. اب وہ لوگوں کو ایک وہ سسپینس اور وہ ایک جو ہے وہ ایکشن چاہیے ہوتا ہے, ایکشن مووی تھرلر چاہیے ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں پہ رد کیا, فلاں نے فلاں پہ رد کیا. تو یہ عوام کے کام کی چیزیں نہیں ہیں, عوام کے سامنے رکھنی نہیں چاہیے. عوام کے لیے ربانی بننا چاہیے. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.